میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے گا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، ہم لے کر ایک مرتبہ پھر آ گئے ہیں پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے جی میرا پیارا دین۔ پیارے سے بچوں کے لیے آ چکا ہے، اب جلدی سے اپنے پیارے پیارے دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے آ جائیے، اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، دلچسپی سے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے سوال کیا ہے؟ شب معراج کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوئی؟ کس کو پتا ہے جواب؟ چلے جی، کیا ہے؟ کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو؟ مدثر بھائی 60 تو مہینہ ہی نہیں، دن ہی نہیں ہوتے مہینے میں۔ 27 تاریخ۔ مہینہ کون سا مہینہ؟ جی مزمل بھائی، رجب المرجب کا مہینہ۔ اور رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ عدن بھائی، تو رجب کا مہینہ تاریخ 27، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے۔ تو اس سوال کا بھی جواب دیں۔ تو آپ چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ ایک پیاری حدیث اور درود پاک کی فضیلت تو آج سنیں نہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آج کی حدیث پاک کیا ہے؟ جو یہاں یاد کریں گے وہ بنیں گے ذہین بچے، اور جو گھر پر موجود ہیں آپ نے اچھی سی اس کی تصویر بنا کر پہلے لکھنا ہے، پھر اچھی سی پینٹنگ کرنی ہے، پھر اس کی تصویر بنا کر ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ جی آج کی حدیث پاک دکھائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان شہری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ جی اس کی تصویر کھینچ لیجئے اور تیار ہو جائیے کہ اچھے اچھے انداز سے آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے۔ اور یہاں جو بچے موجود ہیں اس حدیث پاک کو یاد کر چکے ہیں، واہ بھائی واہ۔ ایک ہمارے عدن بھائی اون بھائی، سوری عدن بھائی آتے ہیں کبھی اون بھائی تو نام مکس ہو جاتے ہیں میرے۔ جی اون بھائی نہیں ہیں، کیوں؟ 2 لفظ تو ہیں، تو وہ دیکھیں یہ ہاتھ کیسے اڑ گئے پھر۔ پہلے سے ہمارے حمزہ بھائی، چلیں ان کی سن کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ان سے سنتا ہوں، یہاں سے شروع کروں گا حمزہ بھائی سے، پھر یوں آؤں گا تو آپ تک یاد ہو جانی چاہیے۔ چلیں بھائی سنائیں، مائک کے بغیر کیسے؟ شعبان شہری، شعبان شہری یا شہری؟ شہری، ہا یا ہا؟ ہاں تو صحیح کریں نا، شعبان شہری، شعبان شہری۔ ہا نہیں ہے وہ حلوے والی ہا، وہ درمیان سے ادا ہوتی ہے، اتنی زور سے ہا نہیں آئے گی اس میں۔ یہ ہا ہے جو حلق کے نیچے سے ادا ہوتی ہے، تو شعبان شہری، ٹھیک ہے جی۔ الفاظ ہاں بھائی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے اون بھائی؟ آگے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان شہری۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ زبردست، جی جی جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان شہری۔ ہمارے پہلے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم آ چکے ہیں ہمارے جی شعبان صحیح ہے، شہری۔ چلے میں 3 دفعہ پڑھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان شہری۔ جی بس، شعبان شاہ، پھر یوں ہو گیا، ہاتھ تو یوں نہیں رکھنے تھے، یہ جی شعبان شہری، 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 ٹھیک ہے؟ اس کو اور اچھا سے یاد کرنا ہے، یعنی شعبان
میرا مہینہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ ہے. اچھا اب میں ایک سوال کروں گا, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے, جلدی سے جواب دینا ہے. جس کا جواب سب سے پہلے آیا وہ بن گیا ذہین بچہ. ریڈی ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تینوں نے تو ماشاءاللہ جلدی جلدی تھے, حدیث بھی سنا دی, ترجمہ ہمارے حمزہ بھائی نے نہیں سنایا ہے لیکن ترجمہ یاد ہی ہوگا. کیا ترجمہ ہے؟ شعبان میرا مہینہ. میرا مہینہ ہے. وہ دیکھیں فوراً ترجمہ سنانے کو تیار ہے. شعبان میرا مہینہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ دونوں تو ماشاءاللہ سنا چکے, ترجمہ بھی سنایا, عربی بھی سنائی. آپ سوال ہوگا, جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے, اور اگر ایک کا سوال کا جواب دے دیا تو پھر میں نیکسٹ ایک اور کوشچن کروں گا, اس کا بھی فوراً جواب دینا. ہاتھ نہیں اٹھانا, فوراً جواب دینا ہے. شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان. تو فوراً ہے. شعبان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان. پہلے تو آپ تھوڑی مقابلے میں تھے, ہمارے حمزہ بھائی جو انہوں نے جواب دے دیے. چلے دوبارہ سے ایک کوشچن ہوتا ہے. اچھا, اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. سبحان اللہ. تو آج کے ہمارے ذہین بچے, ہمارے مدثر نہیں مزمل بھائی جی, آج کے ہمارے ذہین بچے ہیں. ہاں دیکھیں نا, انہوں نے جلدی سے سوال کا جواب دے دیا. ابھی اصل میں ہم نے قصیدہ وغیرہ بھی سننا ہے, تو تھوڑا اگر یہ سیگمنٹ جلدی جلدی ہوں گے تو پھر ہم کلام سنیں گے نا. ہے چلے جی, تو ہمارے آج کے ذہین بچے ہو چکے ہیں ہمارے مزمل بھائی, اور اب چلیں گے کچھ تصویروں کی طرف, دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کون کون بچوں نے کس کس انداز سے لکھ کر ہمیں بھیجی ہیں. جی ماشاء اللہ جی, اور کیا کیا لکھ کر بھیجا ہے. ڈیزائننگ تو بڑی خوبصورت ہے, پھول بوٹے وغیرہ تو اچھے بنے ہوئے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. ماشاءاللہ. اور دوسری بھی حدیث پاک لکھی ہے, طلب العلم فریضۃ. جی علم حاصل کرنا فرض ہے. آگے علی کل مسلمین بھی تو ہے, وہ نہیں لکھا؟ اچھا چلے بھائی, انہوں نے اتنا لکھ کر بھیجا. اور ہیں کون یہ ہمارے ساتھ؟ احمد بھائی ہیں. اچھا ہمیں کال کرتے ہیں, آج لکھ کر بھی بھیجی ہے. سبحان اللہ. ہمارے احمد ایان اتاری اور غلام محمد اتاری, اور میں ہوں توسا شریف سے. یوں ہی آتی ہے نا ان کی کال دونوں بھائیوں کی. ماشاءاللہ زبردست. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہیں. ہنا تاریاں ہیں یہ چشتیاں شریف سے. سبحان اللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے لکھا, بڑا بڑا خوبصورت, زبردست. جی نیکسٹ. فرمانے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ. رجب اللہ کا مہینہ ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور یہ ہیں ارشد رضا اتاری میاں والی سے. زبردست ماشاءاللہ, زبردست, بڑا بڑا لکھا, کلرنگ بھی صاف, اور جو ہے وہ پڑھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں, بہترین. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث ماشاءاللہ. آپ لکھی کیا ہے بھائی؟ احمد ایان اتاری, غلام محمد اتاری ہیں. جی الوضو مفتاح الصلاۃ. جی وضو نماز کی چابی ہے. اور دوسری الصلاۃ مفتاح الجنہ, اور نماز جنت کی چابی. زبردست بھائی, بہترین ماشاءاللہ. ایک حدیث کیا لکھی؟ وضو کس کی چابی ہے؟ نماز کی. چابی سے کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز کھلتی ہے, تو وضو کے ذریعے ہو, پہلے وضو صحیح ہوگا تو نماز ہوگی. اور جب نماز کس کی چابی ہے؟ جنت کی. تو اگر نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہترین, زبردست. جی نیکسٹ. احب البلاد اللہ مساجدہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں. میرا پیارا دین پروگرام کا نام بھی لکھا, اور لکھنے والے کون ہیں؟ محمد راسخ انصاری. جی ماشاءاللہ. اور یہ انہوں نے کیا بلیک بورڈ پہ لکھ کے بھیج دیا چاک سے؟ چلے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسا نہ ہو کلاس میں پیریڈ خالی آپ نے بلیک بورڈ پہ لکھ دیا, اب اگلا پیریڈ شروع ہو رہا ہے, بھائی ہم کہاں لکھیں. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث, اور حدیث کیا لکھی ہوئی ہے بھائی؟ تھوڑا چھوٹا ہو گیا. اکرم الخبزہ, روٹی کی عزت کرو. اور دوسری حدیث پاک لکھی ہے ایاکم والظن, بدگمانی سے بچو. احمد ایان اتاری, غلام محمد اتاری, توسا شریف. تو ساری آج انہوں نے لکھ کے بھیج دینی تھی کیا؟ یہ ایک ساتھ ہی ساری لکھ کر بھیج دی ہیں پورے مہینے کے ہفتے کی. تو روزانہ ایک ایک بھیجتے رہا کرے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. تو آپ اب چلیں گے بیسٹ یا پکچر آف دا ڈے کی طرف. جی پکچر آف دا ڈے کون سی ہے آج کی؟ سبحان اللہ.
ارشد رضا اتاری میاں والی سے بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اللہ پاک سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے حدیث پاک لکھ کر بھیجتے رہے اپنے دوستوں کو, فرینڈز کو, کزنز کو, ان کو بھی کہیں کہ آپ بھی اچھے انداز سے اس پروگرام کا حصہ بنا کریں. اور سوال ہم نے کیا دیا ہے پیارے پیارے بچوں, آپ کو سوال دیا ہے. آج کیا سوال ہے اون بھائی, کیا سوال ہے آج کا؟ بھول کر کہاں اوپر دیکھ رہے ہیں, اوپر سے کہیں سے آ رہا ہے, نہیں آ رہا. آج کا سوال کیا ہے ہمارا؟ بچوں کے لیے دیا تھا آپ نے. جی حمزہ بھائی کیا سوال تھا؟ مائک اٹھائیں جلدی سے, مائک گھما رہے. جی آ گیا, ادھر آ گیا, مدثر بھائی کو آ گیا. جی سوال کیا دیا تھا آج ہم نے؟ رجب المجرب. رجب المرجب کی کون سی تاریخ؟ کیا تھا, کون سی تاریخ؟ 27. سوال بتانا ہے. جی سوال ہمارا یہ تھا, شب معراج کس اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے معراج کے حوالے سے شعر بھی سنانے ہیں. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام, اور یہاں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں. حمزہ بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. وقار باپو آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک آپ کو سلامت ہی رکھے. تو کلام سنا رہے ہیں آپ, چلے جی ماشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے ظاہر ہے, اور ہم کیا کریں گے, تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے, جھوم جھوم کے سنیں گے. چلے دیکھتے ہیں جھوم جھوم کے ہوتا ہے یا پھر ادھر ادھر کے نظارے ہوتے ہیں. تو ہم نے اچھے انداز سے کلام سنا, اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی جوش سے, جوش خروش کے ساتھ, اچھے انداز سے جھوم جھوم کر ہمارے حمزہ بھائی کے ساتھ کلام پڑھنا ہے. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. آقا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال
كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان اللہ معراج کی عظمت براق کی سرعت سبحان اللہ اللہ کیا بات ہے اللہ پاک ہمارے حمزہ بھائی کو اور برکت عطا فرمائے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ کیا بات ہے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف لے کر گئے معراج میں لامکان لامکان سنتے ہیں نا سنتے ہیں لفظ نا لامکان وہی لامکان کے مکی ہوئے لامکان مطلب نہیں پتا چلے لا کہتے ہیں عربی میں نو کو نہیں ہوتا ہے نا نہیں اور انگلش میں نو اور مکان مکان ہوتا ہے لامکان مطلب نو پلیس کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ خدا کسی جگہ میں نہیں یہ تو ہم سنتے بھی رہے نا عقائد بھی بتائے تھے کہ اللہ پاک کسی جگہ سے جگہ میں ہونے سے مکان میں ہونے سے پاک ہے مکان میں تو انسان رہتے ہیں اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ کسی جگہ میں ہو کسی پلیس میں ہو تو وہ لامقام ہے یعنی کوئی پلیس نہیں ہے تو ہمارے پیارے نبی نے اللہ پاک کا دیدار کیا تو ہمارے پیارے نبی بھی معراج کی رات کہاں گئے لامکان تو وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان ساری دنیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تو وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کیا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا جھوم تو رہے تھے ماشاءاللہ بچے لیکن میں نے کہا اس کے اشعار تو تھوڑے مشکل ہی ہے خیر ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ہم نعت سن کر جھومیں گے ہمارے پیارے نبی کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں گے اور آپ کے لیے نعرے بھی لگاتے رہیں گے چلے بھائی کچھ کالز کی طرف چل دیں میرا نام شاہ زمان اتاری ہے سبحان اللہ شاہ زمان بھائی سب سے پہلے آ گئے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے وقار بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ 27 رجب یہ شان سبحان اللہ ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی سبحان اللہ سب سبحان اللہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں سبحان اللہ شاہ زمان بھائی بہت ہی خوبصورت شعر آپ نے یاد دلا دیا آج تو حمزہ بھائی سے سننا چاہیے جلدی سے سنا دیں یہ شعر سبحان اللہ نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں نبیوں کی شان بہت بلند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں آپ تشریف لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کیا کیا کلام کیا لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جب بات آئی تو اللہ پاک نے بلا کر اپنا دیدار کرا دیا سبحان اللہ جنت کی سیر بھی کرا دی آسمانوں سے بھی اوپر لے گئے اللہ پاک آسمانوں سے بھی اوپر لے گیا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تو معراج کا دولہا کوئی نہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا جی نیکسٹ کال میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں
سبحان اللہ. احمد ایان الطاری کال میں آ گئے. توسا شریف سے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 27 رجب وہ سرور کی سبحان اللہ. شمالت جو عرش پر چل مگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. زبردست ماشاء اللہ. کیا بات ہے. ایک نہیں 2 3 6 سنانے تھے. آج آپ کے نام ہے ہمارا پروگرام. آپ نے اچھے انداز سے ہمارے پروگرام میں شامل لینا ہے. جی نیکسٹ کال. محمد احمد الطاری. زبردست. کیا بات ہے بھائی. پیش کر رہے ہیں پیارے پیارے وقار بھائی. جی آج ہم آپ کو یہ شعر سنائیں گے. وہاں فلک پر سبحان اللہ. یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. کیا زبردست انداز سے آپ نے یہ کلام یاد دلا دیا اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. اب کل بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں آنا ہے اور یہی کلام اسی انداز سے 2 3 شعر سنانے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. آپ نے ابھی حمزہ بھائی سے بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چل کے. جی نیکسٹ. سبحان اللہ. چین آباد سے کیا سنا رہی ہیں. آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیں جی. سبحان اللہ. اللہ 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 کو دولہا جاتے ہیں. آمین آمین. زبردست ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام دعا ہے. دعا. جی شاہ زمان بھائی کی چھوٹی بہن. پروگرام میرا پیارا دین بہت بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. سبحان اللہ. جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں پر پہنچے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. جی سبحان اللہ. جی الحمدللہ. آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ سبحان اللہ. محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. معراج کی عظمت براق کی قسمت براق کی سرعت اللہ کی عنایت اقصیٰ کی شوکت نبیوں کی امامت آقا کی رفعت آسمان کی سیاحت مکین لامکان کی عظمت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں کی ہم نے کالز بھی شامل کی ہیں اور ابھی ہمیں سیگمنٹ بھی شامل کرنا ہے اور ابھی حمزہ بھائی سے انشاءاللہ قصیدہ بھی سننا ہے. تو آئیے اب سے ایسا کرتے ہیں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ہم اپنا آج اسلامک ہسٹری. ٹھیک ہے جی. اسلامک ہسٹری میں بھی معراج کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر کلام سنیں گے انشاءاللہ. جی اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. اسلامک ہسٹری میں ہمارے سیگمنٹ میں بات چل رہی تھی کس کی. کون بتائے گا. جی جلدی سے بتا دیں. حضرت ابوبکر. ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. جو انسانوں میں نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے تھے. ان کی پیاری پیاری سیرت سن رہے تھے. کس طریقے سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے. اسلام قبول کرتے ہی دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دے دی. توجہ کہاں ہے حمزہ بھائی. دوسروں کو اسلام کی دعوت
شروع کر دی اور آپ کا کردار اتنا اچھا تھا لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اور جو محبت میں کیا بات ہے کہ جس سے محبت ہو وہ جو بات کہتا ہے اس بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے, اس بات کو مانا بھی جاتا ہے. اور یہاں تو محبت کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ پاک کے حبیب سے. تو وہ جو فرمائیں وہ تو صحیح ہوتا ہے نا, اس میں غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہوتا کیا ہے, اب معراج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب 27 رجب المرجب کو اللہ پاک نے معراج کرائی کہ مسجد حرام سے کہاں پر تشریف لے کر گئے آپ؟ پہلے مسجد اقصیٰ. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں, یعنی خانہ کعبہ کے پاس نا. خانہ کعبہ کے پاس سے آپ کا پہلے کہاں گئے؟ مسجد اقصیٰ. اور مسجد اقصیٰ کہاں ہے حمزہ بھائی؟ فلسطین میں. اور یہ سب ہوا کیا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں. حالانکہ پہلے کیا پہلے تو کوئی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے, ٹرین بھی نہیں ہوتی تھی. پہلے تو سواری ہوتی تھی گھوڑوں پہ, خچروں پہ, ان چیزوں پہ, اونٹوں پہ. وہ تو بڑے آہستہ آہستہ. یہ اتنا لمبا سفر ہے کہ اسی سفر کرنے میں کافی دن لگ جائیں. لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسجد اقصیٰ اور اس کے بعد پھر مسجد حرام. نہیں نا, مسجد حرام سے تو مسجد اقصیٰ, اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر, جنت, دوزخ, اللہ پاک کا دیدار, اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے. اور آپ واپس آئے, حال یہ تھا کہ جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے وہ ویسے ہی گرم تھا, ویسے ہی گرم تھا. یہ سمجھ میں آئی؟ بستر گرم تھا. سوچتے ہوں گے بہت سارے بچوں نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی معراج سے واپس آئے تو بستر گرم تھا, کنڈی ہل رہی تھی. کیا مطلب؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. بھائی دیکھیں, جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں نا تو اگر آپ اٹھے تو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھیں تو بستر جو ہے نا ہلکا ہلکا گرم ہوگا. ٹھیک ہے, کیوں گرم ہوگا؟ کوئی آگ جل لی تھی نیچے, کوئی کوئلے ووئلے تھے. کیا ہوتا ہے بات یہ کہ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کے جسم کی وجہ سے وہ بستر کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے. ابھی آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, خیر پلاسٹک والی تو نہیں ہوگی, لیکن جس پہ فوم وغیرہ لگا ہے اس پہ سے آپ اٹھے تو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو ہلکا سا وہ کیا ہوگا؟ گرم ہوگا. لیکن تھوڑی دیر میں بالکل صحیح ہو جائے گا جیسے اس کو ہوا لگے گی, ہے نا. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سارا سفر کیا لیکن جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا. یعنی وقت ہی نہیں گزرا, اتنا آپ نے لمبا سفر بھی کر لیا. اب جب ہے تو کیسی بات, یہ بڑے تعجب کی بات ہے نا. کوئی بھی کام کریں ٹائم لگتا ہے نا اس میں, یہ اتنا کچھ ہو گیا اور ٹائم ہی نہیں لگا. تو اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے اور رات کے اتنے سے حصے میں, جبکہ پہلے زمانے میں تو اور بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا اس سفر کے لیے, تو لوگوں نے تو ماننے سے کیا کیا؟ اور کریں گے نا, کیسے مان لیں گے ایسی بات. اور وہاں تو تھے بھی نان مسلم زیادہ تر, تو ان لوگوں نے خاص طور پہ مذاق وہ انکار کرنا شروع کر دیا. اور پھر کچھ لوگ دوڑے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا, کہ بھائی یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں مانے گا. ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اتنا سارا سفر ہو اور ٹائم ہی نہیں لگے. تو وہ لوگ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر بتایا کہ بھائی دیکھیں جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, جن کو آپ نبی مانتے ہیں, وہ اب ایسی بات کر رہے ہیں, کیا آپ یہ بات بھی آپ مانیں گے؟ کیا یہ بات بھی آپ مانیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ بات میرے نبی نے کی ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو کہ انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پر گئے, مسجد اقصیٰ گئے, یہ سارے معاملات ہوئے رات کے مختصر سے حصے میں, تو یہ بات میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا جب انہوں نے کی ہے تو میں مانتا ہوں, میں اس کا انکار نہیں کرتا. ارے وہ تو دن رات ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے, وحی کی باتیں بتاتے ہیں, تو میں اس کو بھی مانتا ہوں. تو جو یہ بات انہوں نے بتائی ہے میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا, بظاہر عقل میں آئے نہ آئے. جو بات میرے نبی نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے, لہٰذا میں اس کا انکار نہیں کروں گا. اور اسی بنا پر ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق, یعنی بہت بڑا سچا. اسی تصدیق کی بنا پر آپ کا لقب ہوا تھا صدیق, یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا اور بہت زیادہ سچائی کی بات کرنے والا. تو ہمارے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے پیارے تھے, جو بات ہمارے نبی نے فرما دی آپ نے فوراً اس کی تصدیق کر دی. ایسے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے پیارے بچوں یہ پیارا صاحب نے واقعہ بھی سن لیا اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ نے سنی ہوں گی. تو آئیے اب حمزہ بھائی کی طرف بھی چلتے ہیں. جی حمزہ بھائی کون سا قصیدہ سنا رہے ہیں؟ وہ سرور کشور سبحان اللہ, وہ سرور کشور رسالت
جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. تو انشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی سنائیں گے اور ہم نے جھوم جھوم کے اس کو پڑھنا ہے. کچھ کچھ سمجھ میں آئے گا, کچھ کچھ شاید نہیں آئے گا, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, جھومتے رہنا ہے. چلے جی سنائیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان, نئے نرالے اپنی اپنی لے میں, ملک فلک اپنی اپنی لے